السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میرا نام نعمان خالد ہے اور آپ کو یوٹیوب کے اس منفرد چینل ہوم آف اکاؤنٹنسی پہ خوش آمدید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، ہم لوگ ایک نئی سیریز کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے بزنس ٹیکسیشن کا۔ اس بزنس ٹیکسیشن کے سبجیکٹ میں ہم لوگ اپنی مختلف یونیورسٹیز کو، جیسا کہ پنجاب یونیورسٹی، جیسا کہ یونیورسٹی آف سرگودا، جیسا کہ یونیورسٹی آف گجرات، جیسا کہ بی زیڈ یو یونیورسٹی، جیسا کہ ہمارے پاس علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی، جیسا کہ ہمارے پاس مختلف ادر یونیورسٹیز لائک قائد اعظم یونیورسٹی، لائک ہمارے پاس اردو فیڈرل یونیورسٹی۔ ان یونیورسٹیز کے اس ٹاپک کو، ورچوئل یونیورسٹی کے ٹاپک کو، کامسیٹ یونیورسٹی کے ٹاپک کو، جو بزنس ٹیکسیشن کا ہے، جو مختلف لیول کے اوپر ٹیچ کیا جا رہا ہے، جن میں سے ای ڈی سی، جس کو پرانا ہم لوگ بی کام کا نام دیتے تھے، اینول سسٹم میں، اور اسی اینول سسٹم کے ساتھ ساتھ سیمیسٹر سسٹم میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ اے ڈی سی، یہ یاد رہے کہ اینول میں بھی ایک ٹاپک ہے، لیکن اینول اور سیمیسٹر میں تھوڑا سا ڈفرنس ہے۔ اس کو فردر تھوڑا سا ڈفرینشیٹ کرتے ہیں کہ یہ کہاں کہاں پہ اور کس کس لیول کے اوپر ڈفرنس ہے۔ کسی میں اس کا کچھ حصہ ہے اور اس میں کسی کا کچھ حصہ۔ پہلے ہم لوگ ذرا ڈسکس کرتے ہیں اے ڈی سی پارٹ 2 کو، یا آپ سمجھ لیں کہ بیکم پارٹ 2 کو ڈسکس کرتے ہیں۔ اس کا جو سبجیکٹ ہے بزنس ٹیکسیشن، اس کو۔ پیارے بچوں، یہ جو بزنس ٹیکسیشن کا سبجیکٹ اینول سسٹم میں ہمارے پاس ان تمام یونیورسٹیز میں جو کروایا جاتا ہے، اس کا کچھ کرائٹیریا، کچھ پیپر پیٹرنز، ریکمینڈڈ بکس اور پریویس پیپرز کو تھوڑا سا پہلے ڈسکس کرتے ہیں، پھر ہم سیمیسٹر سسٹم کو بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ بچوں، آپ اس بات میں ذرا کلیئر ہوں کہ ہمیں اینول پیپر میں کویسچن کتنے آئیں گے اور ہمارے پاس پیپر کتنے مارکس کا ہوگا۔ جیسا کہ آپ نے بیکم یا اے ڈی پی میں جو پارٹ 1 میں ایگزام دیے ہیں، اس میں آپ کے پاس جو ٹائم ہوتا ہے وہ 3 آورز کا ہوتا ہے۔ 3 آورز آپ کے پاس ہوتے ہیں جس میں آپ ایک پیپر کو اٹیمپٹ کرتے ہیں، اور ان 3 آورز میں آپ کے پاس جو میکسیمم مارکس ہیں وہ آپ کے پاس 100 ہیں، جن کو آپ اٹیمپٹ کرنا چاہتے ہیں۔ ان 100 مارکس اور اس 3 آورز کو سپینڈ کرنے کے لیے آپ نے 8 مختلف کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، جن میں سے ایک آپ کے پاس جی کویسچن نمبر 1، سیم اسی طرح کویسچن نمبر 2، کویسچن نمبر 3، کویسچن نمبر 4، کویسچن نمبر 5، کویسچن نمبر 6، کویسچن نمبر 7، کویسچن نمبر 8۔ یہ 8 کویسچن ہوتے ہیں جن کی بیس کے اوپر آپ نے کوئی سے 5 کویسچن کو اٹیمپٹ کرنا ہوتا ہے، لیکن ایک کویسچن آپ کے پاس کمپلسری ہوتا ہے، جو کہ آپ کے پاس انکم ٹیکس کا نومیریکل ہوتا ہے، جو کہ ہمارے پاس مین پوائنٹس ہے جس کو ہم لوگوں نے ڈسکس کرنا ہے۔ اچھا جی، یہ جو کویسچن نمبر 1 ہے، اس میں آپ کے پاس فرسٹ کویسچن ہوتا ہے انکم ٹیکس کی ڈیفینیشن ہوتی ہے۔ اچھا، یہ جو انکم ٹیکس کی ڈیفینیشنز ہیں، یہ انکم ٹیکس کی ڈیفینیشنز آپ کے پاس 4 آتی ہیں، ہر ایک 5 مارکس کی ہوتی ہے، اور 20 مارکس کا ایک پورا کویسچن اٹیمپٹ ہوتا ہے۔ جو سیکنڈ کویسچن ہے، یہ ہمارے پاس ایک تھیوری کا کویسچن ہوتا ہے، اور یہ موسٹلی تھیوری انکم ٹیکس میں سے آ جاتی ہے۔ تھیوری کا یہ کویسچن ہوگا اور انکم ٹیکس کے پورشن میں سے ہو جائے گا۔ اچھا، یہ یاد رہے کہ اوپر میں نے ڈسکس کیا تھا کہ ہمارے پاس یہ بزنس ٹیکسیشن کے نام سے سبجیکٹ ہے، اور اس بزنس ٹیکسیشن میں بنیادی طور پر 2 پورشن ڈسکس کیے جاتے ہیں، ایک انکم ٹیکس اور ایک سیلز ٹیکس۔ اگر آپ سیمیسٹر سسٹم میں ہیں اور آپ بی ایس کامرس یا ای ڈی سی یا بی بی اے یا
बी एस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस या इस तरह के किसी सेमेस्टर सिस्टम के प्रोग्राम को अडॉप्ट किए हुए हैं, तो आपके पास ये माइट बी पॉसिबल। और अगर तो आपकी ये पंजाब यूनिवर्सिटी है तो वहां पे इनकम टैक्स लॉ के तौर पर थर्ड सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आता है। अच्छा जी, इसमें हम लोग क्या करते हैं, पहले जरा हम एनुअल सिस्टम को कंप्लीट कर लेते हैं, फिर हम सेमेस्टर सिस्टम की तरफ आ जाते हैं। ये एक इनकम टैक्स की थ्योरी का क्वेश्चन है और मोस्टली एग्जेम्पशन से रिलेटेड आ जाता है कि किन किन चीजों के ऊपर इनकम टैक्स लागू नहीं होता। एग्जेम्पशंस ऑफ इनकम टैक्स के नाम से ये हमारे पास टॉपिक आ जाता है। अच्छा जी, जो हमारे पास थर्ड क्वेश्चन होता है, ये भी इनकम टैक्स की थ्योरी का ही क्वेश्चन होता है। इसमें मोस्टली तौर पर कुछ क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। मैं वो क्वेश्चन भी एंड पे शेयर करूंगा ताकि आपको आइडिया हो सके कि इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं। फोर्थ क्वेश्चन भी इसी तरह इनकम टैक्स की थ्योरी का क्वेश्चन होता है और फिफ्थ क्वेश्चन भी इसी तरह इनकम टैक्स की थ्योरी का क्वेश्चन आ जाता है। जो क्वेश्चन नंबर 6 है, ये भी आपके पास एक थ्योरी का ही क्वेश्चन होता है, लेकिन ये इनकम टैक्स की बजाय सेल्स टैक्स की थ्योरी में आ जाता है। जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 है, ये हमारे पास न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन नंबर 7 है, ये अमूमी तौर पर जो क्वेश्चन होता है ये न्यूमेरिकल तो होता है लेकिन ये सेल्स टैक्स का पोर्शन होता है। जो क्वेश्चन नंबर 8 है, ये भी आपके पास न्यूमेरिकल होता है लेकिन ये न्यूमेरिकल इनकम टैक्स के पोर्शन में से होता है। अब क्वेश्चन ये है कि सर हम इनमें से कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट करें, किसकी हमें पहले प्रिपरेशन करनी चाहिए। देखो, क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये कंपलसरी क्वेश्चन है, ये हमें लाजमी अटेम्प्ट करना है, हम इसको स्किप नहीं कर सकते। सो इसकी प्रिपरेशन जरूरी है। नॉर्मली तौर पर हम जब पेपर चेकिंग में होते हैं तो हम जिस बच्चे का न्यूमेरिकल अटेम्प्ट नहीं होता या जिस किसी बच्चे ने को ऑप्शन पे छोड़ा होता है, हम समझते हैं उसको ये यार टैक्स ही नहीं आता। सो इनकम टैक्स का न्यूमेरिकल सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है, हमें इसको हर हाल में प्रिपेयर करना होता है। सो आप ऐसे समझ लें कि डेट्स द हॉट एरिया, ये हमारे लिए कंपल्सरी एरिया है, ये हॉट एरिया है, ये हमने लाजमी प्रिपेयर करना है। अच्छा जी बच्चों, फिर बात करते हैं कि हमें ये तो चलें कंपल्सरी करना है, इसके अलावा कौन कौन से क्वेश्चन करने चाहिए। देखो, सेल टैक्स का न्यूमेरिकल बहुत ही आसान होता है। मैम इसकी भी सीरीज इंशाल्लाह जो है वो हम लोग प्रिपेयर करेंगे और ऑलमोस्ट जब तक आपके पास ये लेक्चर अपलोड हो रहे हैं तब तक वो लॉन्च हो चुकी होगी। जो सेल्स टैक्स है, इसमें से सिर्फ 10 क्वेश्चन हम लोग आपको करवाएंगे। उन्हीं 10 क्वेश्चन में से इंशाल्लाह एनुअल पेपर में क्वेश्चन होगा, वो चाहे यूनिवर्सिटी ऑफ गुजरात हो, सरगोदा हो, पंजाब यूनिवर्सिटी हो या फिर ओपन यूनिवर्सिटी हो, इंशाल्लाह उन्हीं 10 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन होगा। जो इनकम टैक्स के न्यूमेरिकल करेंगे, इसमें हम आपको 25 न्यूमेरिकल करवाएंगे और उसके साथ साथ प्लस कुछ पास्ट पेपर्स करवाएंगे। इसी तरह ये 10 क्वेश्चन है और कुछ पास्ट पेपर्स करवाएंगे। सेल टैक्स की थ्योरी अगर आप ऑप्शनल छोड़ना चाहते हैं तो छोड़ सकते हैं, लेकिन याद रहे कि ये जो सेल टैक्स की थ्योरी है, ये इसका एक न्यूमेरिकल लॉन्ग थ्योरी का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है और इसकी भी डेफिनेशन पूछी जा सकती है और वो भी सेम इसी क्राइटेरिया के ऊपर होती हैं। 4 डेफिनेशन आती हैं और एक 5 नंबर की और 20 नंबर का। मोस्टली तौर पर जो स्टूडेंट चीजों को प्रिपेयर करते हैं, वो मैं यहाँ पे रेड कलर में कर देने लगा हूं ताकि आपको अंदाजा हो सके। मेरी तरफ से भी रिकमेंडेड पोर्शन यही है कि आप इन पोर्शंस को, इन टॉपिक्स को फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, फिर आप किसी और की तरफ जाएं। यहाँ से थ्योरी के कुछ क्वेश्चन हैं, जैसा कि आमतौर पर हर दफा क्वेश्चन नंबर 4 या क्वेश्चन नंबर 3 इनकम टैक्स की अथॉरिटीज में से आ जाता है। ये मैक्सिमम तौर पर आपके पास 4 लॉन्ग क्वेश्चंस होते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन कंपलसरी होता है, जिनमें से एक एफबीआर, सीआईआर, एपेलेंट ट्रिब्यूनल के 2 क्वेश्चंस हैं, उन चारों में से एक क्वेश्चन कंपलसरी आ जाता है। तो मोस्टली स्टूडेंट जो इनकम टैक्स की डेफिनेशन प्रिपेयर करते हैं, ये कोई गालबन 23 के करीब है। सेल टैक्स की भी इसी तरह कोई तकरीबन
17 کے قریب ڈیفینیشنز ہیں، اور یہ جو اتھارٹیز کا کوشچن ہے یہ آپ کے پاس 4 اتھارٹیز آ جاتی ہیں. تو ملا جلا کے یہ ہمارے پاس پورشن بنتا ہے کہ جس کو ہمیں اٹیمپٹ کرنا بڑا ضروری ہوتا ہے. اور اگر ہم یہ پورشن اچھے سے پریپیئر کر لیتے ہیں تو ہم نے آبزرو کیا ہے کہ بچے نہ صرف پاس ہوتے ہیں بلکہ اچھے گریڈ 80+ مارکس کی طرف چلے جاتے ہیں. ہاں بالکل، نومیریکل بالکل ٹھیک ہے تو آپ کے 20 نمبر آئیں گے، سیل کا بالکل ٹھیک ہے تو 20 نمبر آئیں گے، سوری 10 کہہ رہا ہوں، 20 نمبر اس میں سے، 20 اس میں سے. اور یہ جو تھیوری ہے اس میں سے بڑے نمبر آئیں تو آپ کے 14 مارکس آ جاتے ہیں. تو اگر آپ اس کو کچھ سارٹ آؤٹ کریں کہ اگر آپ ایوریجلی طور پر بھی چلتے ہیں 12 ملٹیپلائڈ بائی 3 اکول ٹو 36 پلس کر دیں آپ اس میں 40 مارکس، تو بآسانی آپ 76 سے 75 کی رینج میں جو ہے وہ مارکس آبٹین کر سکتے ہیں. لیکن اس سارے کام کے لیے آپ کی کنسسٹنسی، آپ کی توجہ وہ ہے بہت ضروری ہے. ابھی تو خیر بڑا ٹائم ہے، لیکن جب تک آپ ہوپسو کے اس لیکچر کو دیکھ رہے ہوں گے مائٹ بھی پاسبل ایگزامینیشن بڑے قریب ہوں، رول نمبر سلپس وغیرہ بھی ایشو ہو چکی ہوں، اور یہ میں بھی آپ نے ہمیں رینڈملی طور پر سونے کا وقت ہو آپ کا تو آپ کے سامنے یہ ویڈیو لیکچر آ گیا ہو، تو آپ اس کو تھوڑا سا آپ ایفرٹ کرتے ہیں تو ایسا پاسبل ہے کہ آپ بڑے اچھے مارکس لے سکیں. اچھا جی، ادھر ادھر کی باتیں چھوڑتے ہیں، بات کرتے ہیں کہ اس کے لیے ریکمینڈڈ بک کون سی ہے. اچھا جی، ریکمینڈڈ بک یونیورسٹی کی طرف سے جو آپ کے پاس ہے، ایک تو اگر تو اوپن یونیورسٹی ہے تو وہ بکس آپ نہیں بھجواتے ہیں. اگر آپ اوپن یونیورسٹی یا ورچوئل یونیورسٹی یا کامسٹ یونیورسٹی کے علاوہ ہیں تو آپ معظم مغل صاحب کی بک لے لیں، وہ اس میں سب سے بیسٹ ہے. اچھا جی، اسی معظم مغل صاحب کی بک میں سے اگر آپ کو تھیوری میں مسئلہ ہے تو تھیوری کے تمام ٹاپکس کے آپ کو نوٹس اویلیبل ہو جائیں گے. آپ مجھے واٹس ایپ کیجیے گا اپنا نمبر، میں آپ کو فری آف کاسٹ جو ہے وہ سینڈ کر دوں گا. اسی معظم مغل صاحب کی بک میں سے ہی آپ کے جو نومیریکلز ہیں وہ اینول پیپر میں پریکٹس کے طور پر پوچھے جاتے ہیں، تو یہی بک امپورٹنٹ ہے. اس میں کیونکہ میں نے ڈسکس کیا تھا کہ بزنس ٹیکسیشن میں 2 بکس ہیں، 2 ٹاپکس ہیں، ایک انکم ٹیکس اینڈ سیل ٹیکس. تو بیسیکلی دونوں کے لیے، انکم ٹیکس کے لیے بھی آپ معظم مغل صاحب کی بکس لیں اور سیل ٹیکس کے لیے بھی آپ معظم مغل صاحب کی بک لیں، دونوں میں آپ معظم مغل صاحب کی بک کو ہی پریفر کریں گے. اچھا جی، اگر کسی وجہ سے آپ موسٹلی بہت سارے بچوں کا ہوتا ہے کہ سر ہم جابینز ہیں، ساتھ ہم یہ سیکنڈ ڈگری کے طور پر لے رہے ہیں یا ہم کوالیفیکیشن کو انکریز کرنے کے لیے سارا کام کر رہے ہیں، تو ہمارے پاس تو ابھی شارٹ ٹائم ہے، بک نہیں لے رہے، تو آپ مجھے ٹیکسٹ کریں، میں انشاءاللہ نومیریکل کے بھی نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دوں گا اور 3D کے بھی نوٹس آپ کو پرووائڈ کر دوں گا. اچھا جی، یہ بات کرتے ہیں اپنے سیمسٹر سسٹم کی، اے ڈی سی کامرس کی، بی ایس کامرس کی، بی بی اے کی، بی ایس اکاؤنٹنگ اینڈ فائنانس کی سیمسٹر سسٹم کی. اچھا جی، اس میں سیمسٹر سسٹم میں آپ کے پاس جو پیپر آئے گا وہ آپ کے پاس جو اینول پیپر ہوگا وہ آپ جانتے ہیں کہ 60 مارکس کا پیپر آ رہا ہے. اب یہ جو 60 مارکس ہے یا کچھ یونیورسٹیز ہیں وہ اس کو 80 مارکس کا لے رہی ہیں، جیسے کہ سرگودا یونیورسٹی ہے وہ اس کو 80 مارکس کا لے رہی ہے جو سیمسٹر سسٹم میں ہے، بی بی اے میں یا اسی طرح کے بی اے میں کروایا جا رہا ہے. تو یہ یونیورسٹی بائی یونیورسٹی ڈفرینٹ ہو سکتا ہے. میں نے کوشش کی تھی کہ میں پنجاب یونیورسٹی اور سرگودا یونیورسٹی کا کچھ پیٹرن جو ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں. تو اس میں جو جن سبجیکٹ میں جہاں پہ تو یہ صرف اور صرف انکم ٹیکس لا کے طور پر ہے، جیسا کہ اگر ہم پیورلی طور پر بات کریں اے ڈی سی کامرس کی تو اس کے 3rd سیمسٹر میں یہ سبجیکٹ کے طور پر ہے انکم ٹیکس لا کے طور پر. تو اس انکم ٹیکس لا کے 3rd سیمسٹر میں جو سبجیکٹ پڑھایا جائے گا وہ صرف انکم ٹیکس لا کا پورشن کرنا ہے، اس میں سیل ٹیکس کا پورشن نہیں کرنا. یہ آپ کے پاس 60 مارکس کا پیپر ہوگا، بی ایس میں بھی اور اس میں بھی، اور اس میں جو آپ کے پاس ٹائم ریکوائرڈ ہوگا وہ سیم وہی 3 آورز یا وہ سچویشن بائی سچویشن ڈفرنٹ ہو سکتا ہے.
اس میں جو پورشن آپ نے کرنا ہے وہ صرف اور صرف انکم ٹیکس کا پریپیئر کرنا ہے، ریکمینڈڈ بک بھی آپ کی وہی ہے۔ اچھا، اس میں میں کوشش کرتا ہوں کہ آپ کے ساتھ پیٹرن شیئر کر دوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا اندازہ ہو سکے کہ انکم ٹیکس کا اگر ہمارے پاس کوشچن آتا ہے تو وہ کس سین میں آئے گا اور کس کرائٹیریا میں آئے گا، تاکہ آپ کو اپنی پریپریشن یا ایویلویشن کرنے میں ذرا آسانی ہو جائے۔ اچھا جی بچوں، میں نے آپ کے ساتھ ایک ونڈو شیئر کی ہے پی ڈی ایف کی، ہوپ سو کہ آپ کو نظر آ رہی ہوگی۔ یہ پنجاب یونیورسٹی تھرڈ سیمسٹر کی ایگزامینیشن ہے اور یہ بی ایس پروگرام کا ہی سیمپل پیپر ہے، ڈی سی کامرس میں بھی یہ یوز کیا جاتا ہے۔ لیکن اب کیونکہ جتنے بھی ٹرم سسٹم یا سیمسٹر سسٹم کے پیپرز ہیں اس میں ایم سی کیوز نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ اس میں آپ کے پاس یہ والا پورشن، یہ جو 10 مارکس کے ایم سی کیوز ہیں یہ نہیں ہوں گے، آپ کے پاس صرف شارٹ کوسچنز ہوں گے۔ تو آپ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ انکم ٹیکس کے پیپر میں وہ کس طرح سے پوچھ رہا ہے کہ اس نے کوسچن نمبر 2 دیا ہے، آپ کو شارٹ کوسچن ہے 20 مارکس کے، اور یہ 4 شارٹ کوسچن ہیں سیم اسی کرائٹیریا پہ، 5 نمبر کا 4 شارٹ کوسچن، تو 20 نمبر کمپلیٹ۔ پھر اسی طرح ایک آپ کے پاس کوسچن ہوگا جو انکم ٹیکس کے نومیریکل سے متعلقہ ہوگا، اور ایک کوسچن ہوگا جو انکم ٹیکس کا اس نے تھیوری میں سے یہاں سے پوچھ لیا ہے، وائی از دی ڈسٹنکشن بٹوین کیپٹل اینڈ ریونیو آئٹم۔ اچھا جی، میں نے ماڈل پیپر ڈسکس کیا تھا، یہ ہمارے پاس سرگودا یونیورسٹی کا پیٹرن ہے جس میں وہ بی بی اے، بی ایس، ایم کام، ایم بی اے جو ماس ڈگریز ہیں ٹرم سسٹم کے مطابق، اس کا کرائٹیریا ہے کہ ہمارے پاس میکسیمم 32 مارکس ہیں، جو کوسچن نمبر 1 ہے جس میں 16 شارٹ کوسچن ہے، 48 مارکس کے ہمارے پاس سبجیکٹو پورشن ہے۔ اس میں ممکن ہے کہ 5 میں سے 3 وہ دے دے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ 6 میں سے وہ 4 کوسچن دے دے۔ اچھا جی، یہ ہمارے پاس کرائٹیریا ہو گیا ای ڈی سی کا۔ جو اینول سسٹم ہے ای ڈی سی کا، وہ ذرا دیکھ لیجئے گا کہ یہ 3 آورز کا پیپر ہے، 100 مارکس کا ہے، اور آپ کے پاس وہ کہتا ہے جی attempt any 5 question including the question number 8 which is a compulsory, all question carry equal marks۔ تو یہ ہمارے پاس کوسچن ہیں جو ہم لوگوں نے چاک آؤٹ کیے تھے کہ پہلا ڈیفینیشن کا ہے، سیکنڈ ایگزامپشنز کا ہے، اسی طرح تھیوری کے کوسچن ہیں، پھر سیل ٹیکس کی ڈیفینیشن ہے، اور اسی طرح پھر سیل کا نومیریکل ہے، اور سیکنڈ پیج کے اوپر انکم کا نومیریکل ہے۔ تو مین وائل یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا انٹروڈکٹری لیکچر جس میں ہم لوگوں نے آلموسٹ تمام اسپیکٹ کو ڈسکس کیا۔ بس ایک چھوٹا سا ہم لوگ ٹاپک مزید ڈسکس کر لیں جس میں ہم لوگ ڈسکس کریں گے کہ ہمارے پاس امپورٹنٹ کوسچن کون کون سے ہو سکتے ہیں جن کو پریپیئر کر کے ہم لوگ جلد اس ٹاپک کو کمپلیٹ کر لیں۔ تو یہ ایک کوسچن، ایک ونڈو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے جس میں بزنس ٹیکسیشن ہے، انکم ٹیکس کی یہ ڈیفینیشن ہے جو ہم نے پورے سیشن میں کرنا ہے، اور اچھی بات یہ ہے کہ ان کے آگے میں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ کس کس سال آپ کے ساتھ جو ہے وہ پیپر میں آئیں۔ اسی طرح ایگزامشن کے بارے میں لکھا ہوا ہے، اسی طرح ہمارے پاس جو تھیوری کے کوسچن ہیں اس سے بھی اچھی بات یہ ہے کہ ان تمام ٹاپکس کے آپ کو ویڈیو لیکچر بھی اویلیبل ہو سکتے ہیں، ان کے نوٹس آپ کو فری آف کاسٹ اویلیبل ہو سکتے ہیں۔ سو نومیریکل بھی، سیل ٹیکس کا پورشن بھی، انکم کا پورشن بھی، یہ سارے کے سارے ایک پی ڈی ایف فائل میں بھی اویلیبل ہے۔ سو مین وائل جس کو جس چیز کی ضرورت ہو، آپ اگر مناسب سمجھیں، آپ کو ضرورت ہو تو آپ مجھے واٹس اپ کر سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا کہ اس کو ڈیٹا شیئر کر دوں۔ اچھا جی، ان لیکچرز کے ساتھ ساتھ ہم آن لائن کوچنگ فیسلٹی بھی پرووائڈ کرتے ہیں، اور پراپر یہ ہمارا 3rd ایئر ہے جس میں ہم لوگ 3rd سیشن کو شیئر کر رہے ہیں۔ پہلے کووڈ میں 2019 کا ایئر ہم نے ڈسکس کیا تھا، 2020 کا، اب یہ ٹیکس ایئر 2021 کو ہم لوگ ڈسکس کریں گے۔ میں اپنا واٹس ایپ نمبر مینشن کیے دیتا ہوں، اگر آپ کو کسی بھی قسم کی رہنمائی کی ضرورت ہو تو آپ ضرور جو ہے وہ ڈسکس کریں۔ انشاءاللہ ہم نیکسٹ لیکچر میں حاضر ہوں گے جس میں ہم لوگ پراپرلی طور پر انکم ٹیکس کے نومیریکل کو ڈسکس کرنا شروع کر دیں گے۔ تب تک اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔